صفحہ نمبر 42 با باجا بانسری بجانا۔ روزے کی حالت میں باجا، بانسری اور تنبورہ وغیرہ بجانا گناہ اور ناجائز ہے، البتہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بالغ ہونا۔ اگر کوئی نابالغ رمضان کے دن میں بالغ ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو دن میں کھانا پینا درست نہیں ہے، اور اگر کچھ کھا لیا تو نو مسلم اور بالغ پر اس دن کی قضا لازم نہیں۔ اگر کوئی نابالغ زوال سے پہلے بالغ ہوا اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کی نیت کی ہے تو روزہ درست ہو جائے گا۔ بام۔ روزے کی حالت میں بام لگانا جائز ہے۔ بچہ۔ جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، جبکہ بچے کو روزہ رکھنے سے کوئی ضرر نہ ہو، اور اگر ضرر ہو تو حکم نہ دیا جائے۔ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو تحمل اور برداشت کے موافق روزہ رکھنے کے لیے تاکید کرنا چاہیے۔ اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کی طرح سختی کرنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا دشوار نہ ہو۔ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضا رکھوانا ضروری نہیں۔ اگر نماز توڑ دے تو دوبارہ پڑھانا چاہیے۔ 7 برس کی عمر میں نماز اور روزے کا حکم کیا جائے اور 10 سال کی عمر میں مار کر نماز روزے کا پابند بنایا جائے۔ رمضان میں بچوں سے تحصیل علم کی محنت کم لی جائے، روزہ، نماز اور تلاوت کی محنت زیادہ لی جائے تاکہ بچہ متقی اور پرہیزگار بنے۔ بچہ مالک نصاب اور بالغ ہے۔ اگر بچہ مالک نصاب ہے اور اس کا ولی اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس بچے پر بالغ ہونے کے بعد اپنا صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ بچے کو چبا کر کھلانا۔ روزہ دار عورت کے لیے بلا ضرورت اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے لقمہ دوسرے کو کھلانے کے لیے چبایا پھر اس کو نگل گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ بد نصیب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس یعنی عبادت میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ طبرانی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے اور جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اور معصوم فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہی، تو قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا مہینہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے اور مغفرت نہ ہو۔ برکات رمضان۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئی۔ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ابدال اور ولی بنتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے روزے پر قادر نہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت بڑھاپے یا دائم المریض ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے پر قادر نہیں اور مستقبل میں بھی قادر ہونے کی کوئی امید نہیں اور صحت کی امید بھی نہیں تو ہر روزے کے بدلے میں تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیے میں دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ قضا کرنا ضروری ہے۔
بغل کے بال، روزے کے دوران بغل کے بال لینا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بغل کے بال مونڈنا اور اکھاڑنا دونوں درست ہے، البتہ اکھاڑنا افضل ہے۔ اس میں 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، بال دیر سے نکلیں گے، اس لیے جلد جلد صفائی کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 2، بغل میں بو کم سے کم پیدا ہوگی۔ نمبر 3، جب دوبارہ بال نکلیں گے تو چبھیں گے نہیں۔ البتہ اکھاڑنے کی عادت نہ ہو تو مونڈ لیا کریں۔ دائیں بغل سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ بال صاف کرنے والے صابن سے بھی بغل کے بال لینا جائز ہے۔ بلغم، روزے کے دوران عمدن بلغم کو اندر سے باہر نکال کر تھوک دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بلغم پیٹ سے منہ میں آ کر رک جائے اور مقدار بھی زیادہ ہے اور اس کو قصدن نگل لیا جائے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ بواسیر، اگر کوئی شخص خونی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں خون آنے لگتا ہے اور بواسیر کے مسے بھی پھول جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صحیح رہتا ہے، تو ایسے مریض کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب تندرست ہونے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، فدیہ دینا اس کو کافی نہیں ہے۔ البتہ ایسے مریض کو جس کا مرض دائمی ہو اور صحت سے نا امید ہو تو فدیہ دینا جائز ہوگا۔ ہاں، اگر فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ روزے کی حالت میں مقد کے اندر بواسیر کے مسوں کے زخم پر مرہم یا تیل لگانا منع ہے۔ اگر دوا یا تیل اس حد تک پہنچ جائے جہاں سے معدہ اس کو جذب کر لیتا ہے یا وہ خود معدے میں پہنچ جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اس حد تک نہ پہنچے تو پہنچنے کا احتمال ہے، احتمال کی وجہ سے مکروہ ہوگا، لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ اگر پاخانہ کے وقت بواسیر کے مس سے باہر آ جاتے ہیں تو استنجا کرنے کے بعد اندر کرنے سے پہلے خشک کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ پانی اندر جانے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بوس و کنار، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ جوان آدمی کے لیے روزے کے دوران بوس و کنار سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم بستری کی طرف رغبت نہ ہو یا انزال نہ ہو۔ اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور کفارہ مسلسل 60 روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا۔ بوسہ لینا، اگر روزے کے دوران بیوی کا بوسہ لینے میں انزال کا خوف نہ ہو یا نفس کے بے اختیار ہو کر جمع کرنے کا خطرہ نہ ہو تو اس صورت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ نہیں ہوگا، اور اگر بوسہ لینے میں انزال کا خوف ہے یا جمع کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں روزے کے دوران بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہوگا۔ بہتر فطرہ، سب سے بہتر فطرہ کشمش، کھجور، جو اور گندم کی بجائے اس کی قیمت دینا ہے تاکہ غریب مستحق آدمی اپنی ضروریات کے مطابق چیز خرید سکے۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑ دینا، اگر روزہ دار کو بھوک کا اس قدر غلبہ ہو کہ اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا عقل میں فطور آ جائے گا تو اس صورت میں روزہ توڑنے کا اختیار ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور بھوک اگر اس قدر زیادہ نہیں تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ بھول سے کھانا، اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، بدستور باقی رہتا ہے، چاہے پیٹ بھر کر کھا پی لے یا متعدد مرتبہ کھا پی لے، تب بھی یہی حکم ہے۔ اگر روزہ دار بھول کر کھا پی رہا تھا، اس دوران یاد آ گیا کہ وہ روزہ دار ہے تو فوراً منہ کے اندر جو کچھ ہے باہر پھینک دے، اندر نگلے نہیں، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ گمان کیا کہ روزہ فاسد ہو گیا، پھر قصدن کھایا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی روزہ دار کو بھول کر کھاتے پیتے ہوئے دیکھا تو روزہ یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟
اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر روزہ دار اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر اس آدمی میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت کم ہے، روزے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ بے نمازی کا روزہ۔ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ فوت شدہ نماز کی قضا لازم ہے۔ واضح رہے کہ نماز اور روزہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں روزہ کی گرفت سے بچ جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرفت ہوگی اور عذاب ہوگا۔ بیوی کا صدقہ فطر۔ اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے تو فطرہ ادا کرنا اس پر واجب ہے، شوہر پر نہیں۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور بیوی پر احسان ہوگا۔ ہمارے یہاں چونکہ بیویاں کماتی نہیں، اس لیے عام طور پر صدقہ فطر شوہر ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر ادا نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ بے ہوش ہو جانا۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کسی دن بے ہوش ہو گیا تو جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کے روزے قضا رکھے، البتہ جس دن بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا۔ ہاں، اگر اس دن روزہ ہی نہیں رکھا تھا یا اس دن حلق میں کوئی دوائی ڈالی گئی اور حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو روزہ رکھنے کی نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہوا تو اس دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہے سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی دوائی حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کی روزے کی قضا کرے۔ اگر کوئی شخص پورے رمضان بے ہوش رہے تو ہوش میں آنے کے بعد تمام روزوں کی قضا رکھنا لازم ہے۔ بے ہوشی کے ایام کے روزے معاف نہیں ہوں گے۔ بے ہوش ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ دوائی اور علاج کی غرض سے روزہ توڑنا جائز ہے۔